میرے دوستوں اور بزرگوں، ڈر سنانے کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو۔ کوئی آپ کو خطرے سے آگاہ کرے تو وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن؟ آواز آئے، ارے بھئی اس طرف نہ جانا، آگے معاملہ گڑبڑ ہے، تو وہ آپ کو اگر بتا رہا ہے تو بھلائی کے لیے یا برائی کے لیے؟ اونچی، آپ نے اتنی بات کو سمجھ لیا۔ تو ڈر سنانے کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں، اور ہمیں برائیوں سے، نقصان سے بچانے کے لیے ڈر سناتے ہیں، دیکھو نافرمانی نہ کرنا ورنہ خطرہ ہے۔ تو نبی پاک کی یہ شان ہمارے حق میں کیا بتاتی ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے، اونچی گئی ہے، تو ہم ان کے لیے محبت رکھیں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احسان مانیں کہ وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اب العالمین کے لیے وہ نذیر بن کر آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ تو جس کسی نے کامیابی پانی ہے، نبی کا دامن تھامنا ہوگا، نبی کا دامن، اونچی گئی ہے، جو نبی کا دامن نہیں تھامے گا پھر وہ بچ سکتا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ مزید باتیں بھی آئیں گی، آگے میں یہ دوسری آیت کا جو ذکر شروع کیا ہے اس کو پورا کر لوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اونچی گئی ہے۔ اس میں چاند بھی ہیں، سورج بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، کیا کچھ ہے۔ کیا انسان معلوم کر سکا ہے کہ زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور آسمان میں کیا کیا کچھ ہے؟ معلوم کر سکا؟ نہیں۔ ہاں، سائنس والوں نے بہت تھوڑی سی معلومات، بلکہ ناسا، امریکہ کا وہ ادارہ جنہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں کائنات کے راز بتائے، کائنات کے راز بتائے، کوئی ہمیں بتائے کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کوئی راز بتائے، ہم انتظار میں ہیں۔ حالانکہ وہ چاند سورج پر پہنچنے کے دعوے کر چکے، کیا کیا کچھ دیکھنے کے دعوے کر چکے۔ تو وہ سائنس جو آج ابھی یہاں تک ہے وہ نہیں جان سکی، کب جانے گی، کتنا جانے گی، یہ ان کو معلوم۔ روحانیت والوں کو اللہ نے اپنے پیاروں کو کتنا کچھ بتا دیا ہے جہاں تک سائنس پہنچ سکتی نہیں۔ اس کی تفصیل بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچائی پر چمکنے والے چاند کو دو ٹکڑے کیا یا نہیں کیا؟ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو بادشاہی اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمین میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے، مگر وہ نبی کو اختیار دے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، جس کو للعالمین کے لیے اس نے بھیجا ہے، خود فرما رہا ہے العالمین کے لیے بھیجا ہے، تو وہ نبی ہماری تمہاری طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی بادشاہی میں ان کو جو اختیار دیا ہے ہم اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ کائنات رب تعالی کی ہے، مملکت خدا کی ہے، اس میں سلطنت مصطفیٰ کی ہے، اور یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔
ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی خود سے کمال رکھتے ہیں، نہیں، نبی کو کمال دینے والا اللہ تعالی۔ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے اختیار رکھتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ ہم اولیاء کے لیے جو مانتے ہیں وہ بھی رب کی عطا سے مانتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کمال مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، اور اس نے کوئی بیٹا بچہ اختیار نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ بیٹا ہوتا تو اپنا حق مانگ لیتا، اپنا حصہ مانگ لیتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا ذاتی طور پر کوئی شریک، صفاتی طور پر کوئی شریک ہے، اونچی نہیں۔ اس کے بندے ہیں سارے کے سارے، اس کی مخلوق، وہ سب کا حقیقی مالک ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، مجھے یہ لفظ ذرا زور سے سننا ہے۔ کیوں کہلوایا ہے؟ تھوڑا سا ذرا آپ کی توجہ کرانے کے لیے۔ کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالی، ہر شے کا مالک اللہ۔ ہم بھی اپنے آپ کو چیزوں کا مالک کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دعوے کرتے ہیں، کورٹ میں جا کر مقدمے کرتے ہیں، جی میں اس چیز کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، ملکیت کہتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ ہر شے کا مالک کون ہے؟ پھر ہماری ملکیت کا کیا مطلب؟ اب اس کو سمجھ لیں۔ میرا آپ کا مالک ہونا ہمارے حال کے مطابق، جس حیثیت میں ہے اس کے مطابق، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے؟ جیسا اللہ مالک ہے کوئی اور مالک اونچی نہیں۔ تو عطائی طور پر مالک۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ملک، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ حضرت سلیمان ملک مانگ رہے ہیں، اللہ نے بادشاہی دی یا نہیں دی؟ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بادشاہی مانیں گے رب کی دی ہوئی، رب کی اپنی ہے، اور جیسی اس کی ہے کسی اور کی اونچی کہیے گا نہیں۔ فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری جانوں کا مالک بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مالک۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی مالک تو اللہ ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ نے مالک، تو میں نے یہ نہیں کہا وہ خود سے مالک ہیں، رب نے مالک بنایا۔ اور صحابہ کرام نے نبی پاک کے سامنے کہا یا مالک الناس، اے انسانوں کے مالک، نبی کے سامنے صحابی نے کہا، اور حضور نے اس کو روکا نہیں۔ الاصابہ دیکھ لیں، دیگر کتابوں میں دیکھ لیں، اسد الغابہ دیکھ لیں، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ ہم نبی کے لیے، ولی کے لیے، مخلوق کے لیے ذاتی کمال مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، اور اللہ کا عطا کیا ہوا نہ مانے تو پھر تو کام چل سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، مستقل ہے، اور مخلوق کو اللہ کا عطا کیا ہوا ملا ہے، مخلوق کے پاس اپنا ذاتی کمال نہیں۔ تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے حقیقی طور پر، مگر یہاں پہ بھی ملک کہلاتے ہیں، فلانا ملک، فلانا ملک۔ آپ کے ہاں پوری قوم ہے وہ ملک کہلاتی ہے۔ تو یہ جو جتنے ہیں